السلام علیکم۔ سال اول کا کورس نسلی اسناد تعارف و تفہیم میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ یہ کورس اس کا بنیادی مقصد طلبہ کو نسلی اسناد، نسل کی تعریف، اس کی اقسام اور اس کی بنیادی اسناد سے تعارف کروانا ہے۔ اس کورس کا سلیبس جو ہے بہت ہی نہایت مختصر سا سلیبس ہے، جس میں آپ داستان کا فن، ناول کا فن، افسانے کا فن اور ڈرامے کے فن کا مطالعہ کریں گے، اور استاد جو ہے آپ کو اپنے انتخاب سے کوئی بھی داستان کا حصہ، ناول کا حصہ، کوئی بھی 5 افسانے اور کسی ایک ڈرامے کا مطالعہ کروائے گا، تاکہ آپ کی جب آپ نثری اسناد کا مطالعہ کر لیں، ان کے فن کو سمجھ لیں، تو ان کے فن کو پرکھنے کی صلاحیت بھی آپ کے اندر پیدا ہو سکے۔ آج کا جو ہمارا پہلا لیکچر ہے وہ نثر کے لغوی اور اصطلاحی معنی پر مشتمل ہے، اور اس میں ہم اقسام نثر کے بارے میں بھی مطالعہ کریں گے۔ نثر کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ نثر کے لغوی معنی پراگندہ، بکھرا ہوا اور پھیلا ہوا کے ہیں۔ اصطلاحی مفہوم میں ایسی تحریر جو کلام ناموزوں، ایسا کلام جس میں وزن کا باقاعدہ التزام نہ پایا جائے، نثر ہے۔ نظم و نثر میں فرق جو ہے اس طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ نظم میں جذبہ مستقل حیثیت رکھتا ہے، نثر میں جذبہ عارضی مہمان کے طور پر ہوتا ہے۔ نظم بنیادی طور پر دل کی گہرائیوں سے تعلق رکھتی ہے، نثر ذہن کی گہرائیوں سے تعلق رکھتی ہے۔ نظم میں زندگی تخیل کے عمل سے گزر کر اپنا آب و رنگ باقی رکھتی ہے، نثر حقیقت کے برعکس گویائی کی اسیر ہے۔ نظم ہمارے علم میں اضافے کا باعث بنتی ہے، نثر ہماری معلومات میں اضافہ کرتی ہے۔ نظم حساس صورتوں کا سہارا لیتی ہے، نثر موجودہ حقائق سے وابستہ ہوتی ہے۔ نظم میں مواد کی تخلیق ہوتی ہے، نثر میں مواد کی تعمیر ہوتی ہے۔ نظم کا مقصد مسرت پیدا کرنا ہے، نثر کا مقصد کسی غرض کی تکمیل کرنا ہے۔ نظم کا موضوع ادبی ہوتا ہے، نثر کا موضوع بعض اوقات ادبی نہیں ہوتا۔ نظم میں لفظوں، فکروں اور جملوں کی منطقی اور نحوی ساخت سے انحراف روا رکھا جاتا ہے، جو حسن کا باعث بنتا ہے۔ نثر لفظوں، فکروں اور جملوں کی منطقی اور نحوی ساخت پر اصرار کرتی ہے۔ نظم کے لیے کسی نہ کسی شکل میں عروضی اوزان کی پابندی لازم ہے، نثر پر ایسی کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی۔ اب ہم نثر کی اقسام کو دیکھتے ہیں کہ نثر کی کتنی اقسام ہیں۔ ظاہری حیت اور الفاظ کے اعتبار سے نثر کی 4 اقسام ہیں: نثر عادی، نثر مرصع، نثر مرجز، نثر مقفع، مسجع۔ آئیے دیکھیں پہلی نثر سے کیا مراد ہے۔ نثر عادی سے مراد وہ نثر ہے جس میں نہ قافیہ ہو نہ وزن ہو، البتہ فصاحت و بلاغت، سنجیدگی و متانت میں اعلیٰ درجے کی ہو۔ گویا کہ نثر عادی نہ مرصع ہوتی ہے، نہ مرجز اور نہ مقفع، بلکہ ان سب سے الگ ہوتی ہے۔ یہ نثر بالکل سادہ، فطری اور عام فہم ہوتی ہے۔ سلاست اور دلنشینی کے عناصر بھی اس میں پائے جاتے ہیں۔ یہ نثر زبان اور قواعد کے اصولوں کے مطابق ہوتے ہوئے برجستہ اور بے ساختہ بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اسی زبان کو ریختہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ مختلف زبانوں نے اسے ریختہ کیا ہے، جیسے دیوار کو اینٹ، مٹی، چونا، سفیدی وغیرہ ریختہ کرتے ہیں، یا یہ کہ ریختہ کے معنی ہیں گری پڑی پریشان چیز۔ چونکہ اس میں الفاظ پریشان جمع ہیں، اس لیے اسے ریختہ کہتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ اس میں عربی، فارسی، ترکی وغیرہ کتنی زبانوں کے الفاظ شامل ہیں، اور اب انگریزی بھی شامل ہوتی جاتی ہے، اور ایک وقت ہوگا کہ عربی، فارسی اور انگریزی زبان قابض ہو جائے گی۔ اس نثر سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نثر عادی میں قافیہ اور وزن کی کوئی پابندی نہیں ہوتی، اور یہ ساری پابندیوں سے آزاد ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ نثر سادہ اور عام فہم ہوتی ہے، اس لیے اس کو روزمرہ بھی کہا جاتا ہے۔ نثر مرصع۔ نثر مرصع ایسی نثر جس کے 2 فکروں کے تمام الفاظ ایک دوسرے کے ہم وزن اور حرف آخر میں بھی موافق ہوں۔ حرف آخر یعنی آخری حرف لفظ کا، یعنی ہم قافیہ ہوں۔ دوبارہ سے
ایسی نثر جس کے دو فکروں کے تمام الفاظ ایک دوسرے کے ہم وزن اور حرف آخر میں بھی موافق ہوں، یعنی ہم قافیہ ہوں۔ مثال: جس کوچہ بازار میں جاتی وہاں سامان عیش مہیا پاتی، جاتی پاتی دونوں قافیہ الفاظ ہیں، اور یہ تمام الفاظ ایک دوسرے کے ہم وزن ہیں۔ اسے نثر مرصع کہا جاتا ہے۔ نثر مرجس سے کیا مراد ہے؟ نثر مرجس سے مراد ایسی نثر جس میں نثر نگار کسی مخصوص وزن یا بحث کی پابندی کرتا ہے لیکن قافیہ کا استعمال نہیں کرتا، یعنی نثر مرجس کے اندر وزن اور بحث کی پابندی تو کی جاتی ہے مگر قافیہ اس میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر دیوان حقیقت مطلع کے ہیں دو مصرے، ایک حمد الہی ہے اور ایک نعت پیغمبر ہے۔ اس مطلع روشن کے معنی منور سے ہر زدہ بھی ہے واقف۔ سنتے ہیں ازل سے یہ سب یہ مطلع نوردانی، پر اس کے سوا اب تک ساری غزل میں سے ایک شعر نہیں پایا، لیکن مجھے ہاتھ آیا۔ اس کے بعد نثر مقفع و مسجع۔ نثر مقفع وہ مرجس کے برعکس ہو، یعنی قافیہ رکھتی ہو اور وزن نہ ہو۔ مقفع میں فکرے کا آخری لفظ ہم قافیہ ہوتا ہے اور کسی لفظ میں نہ قافیہ ہوتا ہے اور نہ وزن۔ نثر مقفع کے فکروں میں کم سے کم 2 لفظ اور زیادہ سے زیادہ 20 لفظ ہو سکتے ہیں۔ دونوں فکروں کا مساوی ہونا خوبی کی بات ہے، ورنہ دوسرا فکرہ پہلے سے بڑا ہو سکتا ہے مگر دوسرے فکرے سے چھوٹا ہونا عیب کی بات ہے۔ مثال کے طور پر وہی زمودین کا اور وہی طوبا کی ایک شاخ، چشم بدور وہی ایک پھول، بھائی ہوش میں آؤ کہیں اور دل لگاؤ۔ اگر ہم مفہوم معنی کے اعتبار سے بات کریں تو مفہوم معنی کے اعتبار سے نثر کی 3 اقسام ہیں: سلیس یا سادہ نثر، نثر دقیق اور نثر رنگین۔ سلیس اور سادہ نثر سے مراد نثر کی وہ قسم ہے جس کے معنی آسانی سے سمجھ آ جائیں، جس میں الفاظ نامانوس، مشکل اور بوجھل نہ ہوں۔ جیسے ہم نے نثر عادی کو کہا تو وہ سلیس اور سادہ نثر کی ایک مثال ہے۔ یہاں پر بھی آپ کو ایک مثال پیش کرتے ہیں: مجھ کو تو برسات کی عذاب آتی ہے کہ مہینہ برس کے کھل جاتا ہے اور صاف آسمان کی رات گزر جاتی ہے تو صبح کے وقت درختوں، پھولوں اور جنگل کی گھاس کی عجیب شان ہوتی ہے۔ نثر رقیق۔ نثر رقیق سے مراد وہ نثر جس کے معنی ذرا مشکل سے سمجھ میں آئیں اور اس میں غیر مانوس اور غیر مروج الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یعنی بوجھل اور ثقیل الفاظ، اسے نثر دقیق کہا جاتا ہے۔ نثر رنگین۔ نثر رنگین سے مراد ایسی نثر ہے جس میں ثنائے لفظی اور معنوی سے کام لیا گیا ہو۔ ثنائے لفظی اور معنوی شاعری میں استعمال کی جاتی ہیں، لیکن رنگین نثر میں بھی ان کا استعمال کیا جائے تو ایسی نثر کو نثر رنگین کہیں گے۔ بندہ حرارت قلب عاجز سے حیران نشستہ رہتا ہی تھا، اب ذوق و دماغی کی بیماری نے اور بھی عاجز و رنج کر دیا ہے۔ ہر دم یہی سوچ منصوبہ آتا تھا کہ کدھر جاؤں اور کون ایسی چال چلوں کہ یہ عارضہ بڑھنے نہ پائے۔ بعدیں ان دنوں حکیم شاہ رخ مرزا صاحب اس شہر میں وارد ہوئے۔ ان کی تعریف بہت سنی تھی کہ ان کے نزدیک بادشاہ اور وزیر اور فقیر مسکین اور امیر فعل برابر ہیں۔ مریضوں کی خبرگیری کے واسطے بالہ دری میں شطرنجی بچھائے بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ تھی نثر کی اقسام۔ اگر ہم نثر کو ویسے دیکھیں تو نثر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک ہے افسانوی نثر یعنی فکشن رائٹنگ، جس میں آپ کا ناول، داستان، ڈرامہ وغیرہ آ جاتا ہے، اور دوسرا ہے غیر افسانوی نثر یعنی آپ جو مضامین پڑھتے ہیں، جو رپورٹ صحافی رپورٹ تیار کرتا ہے اور یا پھر جو درخواست ہے، خط ہے، وہ غیر افسانوی نثر میں شمار ہوتا ہے۔ آج کا لیکچر یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم نے جانا کہ نثر کیا ہے اور الفاظ کے اعتبار سے نثر کی کتنی اقسام ہے اور مفہوم کے اعتبار سے نثر کی کتنی اقسام ہے۔ اب اگلے لیکچر میں ہم پہلی صنف داستان کا مطالعہ کریں گے۔